السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو جمعہ مبارک، خاص طور پہ ماہ سیام کا یہ تیسرا جمعہ جو آج مکمل ہوا، بہت بہت مبارک آپ سب کو۔ اللہ تعالیٰ اس جمعہ کی برکت سے ہم تمام کو ہماری زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں آباد کر دے۔ اللہ اس کے پیارے حبیب کے صدقہ طفیل میں ہماری نمازوں کو، ہماری تراویحوں کو، ہماری تہجد کو، ہمارے روزوں کو اور ہمارے تمام حاجتوں کو قبول فرمائے میرا مولا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کو بخش دے میرا مولا۔ اور ہم میں سے جو پریشان حال ہے، جو بیمار ہے، اللہ ان کی پریشانی دور کرے اور بیماروں کو شفائے کاملہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ مختصراً باتیں یہ ہیں کہ دیکھیے، دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے تیسرا جمعہ بھی نکل گیا، اور ایک دو دن میں دوسرا اشراب رمضان مبارک کا ختم ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں کا ذہن میں اس طرف لے جانا چاہوں گا کہ جو اب آنے والا جو اشرا ہے وہ شب قدر کا ہے، طاق راتوں کا ہے۔ تو ابھی بھی یہ جان لیجئے کہ اللہ موقع دے رہا ہے، جو ہم سے اس رمضان میں کوتاہیاں ہوئی ہے، جو بھی ہم سے غفلت ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، اللہ اسے معاف کر دے۔ اور خاص طور پہ اس آخری عشرے کا بہت احترام کیجیے، شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کریے۔ اعتکاف بیٹھنے کا بہت بڑا اس میں عزم ہے۔ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ ویسے تو چاہیے کہ ہم تمام اعتکاف کریں، طاق رات کو اس میں شب قدر کی، لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈیں۔ اگر جس کسی کو نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو آباد کر دے گا، حشر میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بالکل نرمی سے پیش آئے گا۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں بولنے کو، تو میری ادباً یہ گزارش ہے کہ اس رمضان میں ہم سے اگر کوئی کوتاہیاں ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ ہم سب کو اس کی معافی دے، ہمیں معاف فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ آنے والے عشرے میں خاص طور پر عبادتوں کا، توبہ استغفار کا، تلاوت کا، روزوں کا، تراویحوں کا، ہر چیز سے لگ جائیے، کیونکہ یہ آخری 10 دن اللہ ہمیں عطا کیا ہے۔ نامعلوم کہ آنے والے سال ہم کو یہ موقع ملے یا نہ ملے، بس جو ملا، جو پل ملا اسے غنیمت جانیے، اسے ضائع نہ ہونے دیں اور اس کا پورا اہتمام کریں۔ 21، 22، 21، 23، 25، 27 ان راتوں کو لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ برابر ہماری عبادتوں کو، ہماری نیتوں کو دیکھ کر قبول فرمائے گا۔ اور یہ بات اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے میں نے بارہ کہا ہے کہ زکوٰۃ کا خاص طور پر خیال رکھیں، زکوٰۃ سے نہ بچیں۔ دل کھول کر جتنی ضرورت ہے، جتنا نکلتی ہے زکوٰۃ پوری دیں، فطرہ کریں۔ اور جہاں تک ہو سکے ڈھونڈے اپنے اہل و عیال میں، اپنے خاندان میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اور جتنے مسکین ہیں ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ہو سکے کھلے دل سے، فراخ دلی سے خرچہ کریں، اللہ برابر اس کا اجر دے گا۔ کبھی ہمارا ہاتھ ٹائٹ نہیں ہوگا اگر ہم دینے والے بن جائیں۔ ہم ایک وقت دیں گے، اللہ ہم کو اس کا 20 گنا 70 گنا ہم کو لوٹا دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ فراخ دلی سے، دل کھول کر ہم اپنی زکوٰۃ نکالیں، صدقہ و خیرات کریں۔ جہاں تک ہو سکے نیکی میں لگ جائیں، نیک کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ نہ جانے کس کی دعا کب قبول ہو جائے گی، نہ جانے کس کی یعنی بولی ہوئی دعا ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ بن جائیں، کس کے دل سے دعا نکلے نہیں بول سکتی۔ اس لیے کوئی پل، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہ جائے کہ ہم نیکی میں مشغول رہیں۔ دوسری بات یہ کہ آنے والا جمعۃ الوداع بھی ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی دکھ دائق بات ہے کہ ماہ سیام ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔
دیکھتے ہی دیکھتے 2 عشرے نکل گئے ہیں، تیسرا عشرہ بچا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ امت محمدیہ کے تمام مسلمان جتنے بھی ماہ سیام میں دعا مانگ رہے ہیں، خاص طور پر فلسطین کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو جلد سے جلد سکون کی زندگی عطا فرمائیں۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ آنے والے 10 دنوں میں شاپنگوں میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے نہ گزاریں، تہجد کا خاص طور پر اہتمام کریں، راتوں میں تھوڑا دیر تک عبادت کر لیتے بیٹھیں، تلاوت کرتے بیٹھیں، ذکر و اذکار میں بیٹھیں، کیونکہ پتہ نہیں کون سی رات ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہم کو مل جائیں۔ تو بارہ یہی کہنا تھا، تھوڑی سی مختصراً بات تھی کہ ضرور 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 جو ہے سو ماہ سیام کو اپنے لیے فائدہ مند بنا لیں، اور آخری عشرے میں جہاں تک ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی لے لیں۔ اللہ تعالیٰ تو اب آخری عشرے میں تو جلال میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اعتکاف بیٹھتے ہیں، سوچئے ان کا دل اللہ تعالیٰ وہ اپنے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سونپ دیتے ہیں اللہ کے گھر میں، کہ اللہ ہم کو معافی دے دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ کو منوا کر ہی اٹھتے ہیں۔ تو نیت کر لیں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں، اگر ویسا نہ ہو سکے 1 دن 2 دن کے لیے اعتکاف بیٹھیں، یا تو پھر جب کبھی مسجد میں جائیں داخل ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیں، اور مسجد سے باہر نکلتے وقت اعتکاف کو توڑ لیں، تو آپ کا اعتکاف ہوگا۔ یعنی جہاں تک ہو سکے میرا تو یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر ٹائم مسجدوں میں گزاریں، مسجدوں میں رہیں اعتکاف کی نیت سے۔ اللہ پتہ نہیں کون سے سیکنڈ، کون سے منٹ ہماری دعا قبول فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو معافی دے دے گا، اور اللہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں کامیابی، برکت، خوشحالی عطا فرمائے گا۔ تو آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آنے والے اس عشرے کا پورا فائدہ اٹھائیں، سب کے لیے دعا کریے، امت محمدیہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے پیارے حبیب ہمارے آقائے نامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو، روزوں کو، تراویحوں کو، ہر چیز کو قبول فرمائے گا، اور ہم کو گناہوں سے بخشش دے دے گا۔ اور خاص طور پہ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اب تک جو ہوا آگے انشاءاللہ ہم سے یہ نہ غلطی ہوگی، نہ گناہ ہوگا۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، متقی بنا دے، اور اللہ ہم کو پورے عبادتوں کا بدلہ دے، عبادتوں میں مشغول کر دے۔ اس مہینے ہی نہیں، ہر دن پورے نمازوں کا پورا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔